نہیں مان رہے تو گویا کہ وہ کفر پر اڑ جانے والے لوگ ہیں۔ تو ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہیں کام آ سکیں گے ان کے، نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد، اللہ کی پکڑ کے معاملے میں کچھ بھی۔ جب محاسبہ ہوگا آخرت کا تو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ سب سے انسان بھاگے گا، ان سب کو جہنم میں جھونک دو، مجھے بچا لو۔ لہذا یہ سارے رشتے وہاں باطل ہو جائیں گے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ ہاں الا المتقین، جو لوگ متقی ہیں ان کے رشتے بھی قائم رہیں گے، ان کی دوستیاں بھی قائم رہیں گی۔ لیکن یہ کہ جو دنیا دار تھے، جنہوں نے دنیا ہی کو اپنا مقصود و مطلوب بنایا تھا، ان کی ساری دوستیاں اور رشتہ داریاں ختم ہوں گی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان کا کہ جو ان سے پہلے تھے۔ یہ داب کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے دابا یدعب دابا ودؤوبا، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا معمول بن جانا، عام ہو جانا، مسلسل اس کے اوپر عمل ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ رہا اور جو معمول رہا اپنے رسولوں کے ضمن میں، کہ جب کسی قوم کی طرف رسول کو بھیج دیا تو پھر اس نے، اگر اس قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا تو پھر اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا معمول ہے، اور یہ تمام کو کافر قوموں کا حشر ہوا ہے۔ یہ ہمیشہ گویا اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ جو نافذ ہوتا رہا اس کی طرف، چونکہ مکی صورتوں میں ان کی بہت تفاصیل آ چکی ہیں، اختصار کے ساتھ بھی اور لمبی لمبی بحثیں ایک ایک قوم کے بارے میں، عاد اور سمود اور قوم فرعون اور قوم شعیب اور سدوم اور عامورہ کی بستیاں، ان سب کا ذکر قرآن مجید کے اندر، اور قوم نوح، ان سب کا ذکر ہے۔ یہاں صرف ایک کا حوالہ دیا ہے، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ شدید العقاب بھی ہے، رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، غفور بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی، سب کچھ ہے، لیکن شدید ذو انتقام بھی ہے، ابھی پڑھ چکے ہیں ہم شروع میں، اور یہاں پر شدید العقاب بھی ہے، سختی جو عقوبت ہے اس کی وہ بھی بہت سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اس کا واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور حدیث میں بھی سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت موجود ہے کہ بدر کے بعد جب حضور تشریف لائے ہیں واپس مدینے، آپ داخل ہوئے تو مدینے میں آپ کو معلوم ہے 3 قبیلے تھے جن سے حضور نے پہلے ہی معاہدے کر لیے تھے، میثاق مدینہ ہو چکا تھا۔ ان میں سے 2 قبیلے تو وہ تھے جن کے قلعے سے تھے، گڑھیاں تھیں، وہ ذرا مدینے سے باہر تھے، بنو قریظہ بھی، بنو نذیر بھی، لیکن بنو قینقاع جو ہے وہ عین مدینے کے قلب میں رہتے تھے۔ ان کا اپنا ایک محلہ، ایک احاطہ سا تھا، اس کے اندر رہتے تھے، اور بڑا وہ فورٹیفائڈ تھا وہ بھی۔ اور یہ لوگ ذرا اس اعتبار سے اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے تھے کہ یہ پیشے کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ دھاتوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ، تلواریں بنانے والے لوگ، لوہار بھی ان میں سے تھے، اور برتن بنانے والے لوگ، گویا کہ جو دھاتیں ہیں ان کو استعمال کرنا، ان سے برتن یا ہتھیار بنانا، یہ ان کا ایک خاص پیشہ تھا، اور ان کے ہاں ہتھیار بڑی کثرت کے ساتھ اور محتاط کے ساتھ بہت عمدہ موجود تھے۔ اب جب انہیں خبر ملی کہ حضور کو فتح حاصل ہو گئی ہے تو اب ان کے اندر جو حسد کی آگ تھی وہ ایک دم بھڑکی۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ وقت آئے گا، ختم ہو جائے گا یہ معاملہ، ٹھیک ہے ابھی آ گیا ہے محمد یہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ کیا کریں ہم، یہ جو اوس اور خزرج کے سربراہ آوردہ لوگ ہیں انہوں نے ان کو مان لیا ہے، اب ان کو مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے ہم بھی ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، بس ہم انہیں نبی تو نہیں مانتے، صلح کر لی، لیکن یہ کہ خود بخود یہ ختم ہو جائے گا، یہ چراغ بجھ جائے گا، چلنے والی چیز نہیں۔ جب انہیں نظر آیا انہیں تو بہت بڑی فتح حاصل ہو گئی، اور قریش کے مقابلے میں، قریش کا تو شورا تھا پورے جزیرہ نما عرب کے اندر، ان پر فتح حاصل کر کے آئے، تو ان کے اندر وہ جو آتش حسد کہہ لیجئے اور آتش غیظ و غضب جو تھا، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا قل موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غیظ کے ساتھ، اپنے اندر تمہارے جو جلن ہے حسد کا اور بغض کا جو آگ جل رہی، اسی میں جل مرو۔ تو یہ بات ان کے اندر تھی۔ تو ایسا ہوا کہ حضور جب وہاں واپس آئے تو آپ نے ان کو بنو قینقاع کو جمع کیا اور وہاں آپ نے خطبہ دیا کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے اللہ کی ایک اہم نشانی آ گئی ہے، اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، فتح مبین یوم الفرقان ہوا ہے، اب تم بھی ایمان لے آؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارا بھی حشر وہی ہو۔
تو انہوں نے بڑے ہی تکبر اور تمسخر کے انداز میں محمد یہ باتیں چھوڑو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریش نہ سمجھو ہمیں، وہ تو نادان لوگ تھے، انہیں تو ہتھیاروں کا استعمال نہیں آتا تھا، وہ جنگی چالوں سے واقف نہیں تھے، ہم سے کبھی سابقہ پیش آیا تو کہ آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ان کی جو وہ بیلیگرنس تھی وہ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے چھیڑنا شروع کیا، کیونکہ ان کے بازار تھے، برتن بیچ رہے، برتن خریدنے کے لیے کوئی مسلمان عورت آئی، اسے پریشان کیا، ٹیزنگ جسے کہتے ہیں۔ ایک واقعہ بھی ایسا ہو گیا کہ ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی، غصے میں آ کر ایک مسلمان نے پھر اس شخص کو، جس یہودی نے بنو قینقاع میں سے وہ حرکت کی تھی، اس کو قتل کر دیا، تو جواباً انہوں نے اس کو قتل کر دیا مسلمان کو، تو ایک آگ بھڑک اٹھی۔ اور ایک موقع پر انہوں نے کوشش کی کہ اوس اور خزرج کے درمیان وہ آگ جو ہے جنگ بعاث کا تذکرہ کر کے اور ان کی حمیتیں پرانی سوئی ہوئی جو ہے ان کو جگا دیا جائے تاکہ پھر لڑ پڑے۔ بہرحال جب ان کی طرف سے پے بپے اس طرح کے معاملات ہوئے اور اصلاح کی کوئی شکل سامنے نہ آئی تو پھر یہ آیات نازل ہوئی، اور پھر انہی کی روح سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے پھر محاصرہ کیا، 15 دن تک محاصرہ رہا، بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور ہتھیار ڈال کر اب ان کا وہی حشر ہو سکتا تھا جو پھر کئی سال بعد جا کر ہوا ہے غزوہ احزاب کے متصل، جس کو غزوہ بنی قریظہ کہتے ہیں۔ لیکن عبداللہ ابن ابی جو ہے، جو رئیس المنافقین تھا، اسے ابھی ایک ہی مہینہ ہوا تھا ایمان لائے ہوئے، غزوہ بدر کے فوراً بعد ہی وہ بھی ایمان لایا، اس سے پہلے وہ ابھی اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کر سکا تھا۔ البتہ غزوہ بدر کے بعد اس نے دیکھا کہ اب تو یہ ہوا کدھر چل رہی ہے، وہ اس کو اندازہ ہو گیا، تو کہ اب تو سوائے مان لینے کا کوئی چارہ نہیں ہے، وہ ایمان لے لایا جھوٹ موٹ کا ایمان۔ اس کے دل میں بہت حسد تھا حضور سے، اس لیے کہ اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اوس اور خزرج کے درمیان طے بات ہو گئی تھی کہ عبداللہ ابن ابی کو ہم اپنا بادشاہ بنائیں گے، سونے کا ایک اس کے لیے تاج بھی تیار کیا جا چکا تھا۔ عین اسی وقت حضور تشریف فرما ہو گئے، مدینے آ گئے، گویا کہ بے تاج بادشاہ اب آ گیا، مکے سے چل کر مدینے میں داخل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وفدا و آباؤنا و امہاتنا، تو اس کے سارے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اول روز سے جو شخص منافق ہے اور جو واقعتاً میرے نزدیک غیر شعوری نہیں شعوری منافق، وہ عبداللہ ابن ابی ہے، وہ آڑے آ گیا اس وقت۔ انہوں نے کہا یہ میرے معاہد ہے، محمد ان کے ساتھ نرمی کرنی پڑے گی، بڑی گستاخی کے ساتھ بھی پیش آیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کا ثبوت دیا، اس لیے کہ ابھی آپ کے جو قدم ہے پوری طرح مدینے میں، جس کو کہنا چاہیے پوری طرح نہیں جمے تھے، ابھی قبائلی عصبیتیں موجود تھیں، اوس اور خزرج کے درمیان بھی جنگ ہوتے ہوتے بچی، ورنہ تو یہ کہ اگر ایک دفعہ تلوار جو ہے اور تلوار سے ٹکرا جاتی تو کیا ہوتا، ساری آپ کی محنت جو تھی، جو آپ نے آ کر ان میں مواخات کرائی اور جو بھی محبتیں پیدا کی، سب کی سب ختم ہو جاتی۔ اس حوالے سے حضور نے تحمل کا معاملہ کیا، پھر ان کے ساتھ یہی کیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اب یہاں تم رہ نہیں سکو گے۔ تو یہ ہے جو کہلاتا ہے غزوہ بنو قینقاع، اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، صرف 15 دن کا محاصرہ ہوا۔ یہی معاملہ بعد میں بنو نذیر کا ہوا ہے، وہ غزوہ احد کے بعد ہوا ہے، پھر یہ کہ غزوہ احزاب کے بعد وہی معاملہ بنو قریظہ کا ہوا، تینوں قبیلوں کا ایک ایک کر کے یہی حشر ہوا۔ لیکن اس وقت پھر یہ بات ان سے کہلوائی گئی کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم سے اگر کوئی واسطہ پڑا تو تمہیں جو ہے وہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، ان سے کہہ دو اے نبی، قل للذین کفروا، فرما دیجئے ان کافروں سے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، ان قریب تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے اور تم سب کے سب ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور بہت برا بچھونا ہے۔ یہ یقین دیکھیے اس کے اندر، ظاہر بات ہے یہ یقین جو ہے، پیغمبر ہر سے گویت دیدہ گویت، پیغمبر کو جتنا یقین ہوتا ہے اس وحی پر جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو کس انداز میں آپ نے جو ہے یہ چیلنج تھرو کیا ہے۔ ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی موجود ہے ان دو گروہوں میں کہ جن کے آپس میں مڑ بھیڑ ہوئی، یعنی یوم الفرقان کو، بدر کی جنگ جو ہوئی ہے ابھی حال ہی میں تمہاری نگاہوں کے سامنے، عرب کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہوا ہے، ابھی اس سے بھی سبق حاصل نہیں کر رہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ تھا، چھوٹا تھا، تھوڑا تھا، کمزور تھا، نہتے تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، کل 2 گھوڑے تھے، کل وہاں 100 کا رسالہ مقابلے میں آیا ہوا تھا، یہاں 70 اونٹ تھے، وہاں 900 اونٹ موجود تھے، یہاں 313 ہے، وہاں 1000 تھے، لیکن یہ کہ تم نے دیکھا اللہ نے کس کو فتح و نصرت دی۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، دوسرا کافر تھا، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنی آنکھوں سے دگنا، یعنی مسلمانوں کو تو اپنی آنکھوں سے دگنے نظر آ رہے تھے، اگرچہ تھے تگنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی صرف دگنا